مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی درخواست منظور کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے نے قانونی ماہرین کے مطابق آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔ قانونی حلقوں کے مطابق یہ فیصلہ آئین سے تجاوز کے مترادف ہے۔ ماہرین کی رائے میں اگرچہ اس فیصلے سے حکومتی اکثریت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں 336 ہیں۔ حکومتی کولیشن کی سیٹیں 208 جو حکومتی اکثریت کے لیے کافی ہیں۔ اگر مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی تو اس 2/3 اکثریت کے ساتھ قانونی اور آئینی فیصلوں میں مدد مل جاتی۔ تاہم ایسا نہ ہونے سے بھی حکومتی اتحاد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی واضح اکثریت قائم ہے، اور ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ سادہ اکثریت والی حکومتیں جب ضرورت پڑی تو قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت سے کام کروا لیتی ہیں۔ قومی اسمبلی میں اس وقت 13 جماعتوں کے اراکین ایوان کا حصہ ہیں، جن میں سے 8 جماعتیں حکمران اتحاد میں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد میں 8 جماعتیں ہیں، جن میں مسلم لیگ نون 107، پیپلز پارٹی 68، MQM 20، مسلم لیگ کاف 5، استحکام پاکستان 4، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کی ایک نشستیں ملا کر ان جماعتوں کی مخصوص نشستیں 208 بنتی ہیں۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے آزاد امیدوار ملا کر 101 نشستیں ہیں، جن میں سے 22 مخصوص نشستیں ملا کر 123 نشستیں قومی اسمبلی میں ہوں گی، جو کہ اکثریت سے کافی نیچے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کو کسی بھی قانون کے مطابق مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اب آئین کی شق 51D کی بھی ترمیم کرنا پڑے گی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل وہ جماعت ہے جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا، نہ ہی ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے درخواست جمع کرائی گئی، نہ ہی ان کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کوئی درخواست آئی، اور سب سے بڑھ کر سنی اتحاد کونسل اقلیتوں کو ٹکٹ ہی جاری نہیں کرتی، اور نہ ہی ان کی جماعت میں کوئی اقلیتی رکن ہے۔ لہٰذا ایسے کرنے سے آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ قانونی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے میں سپریم کورٹ کو آئین کی پیروی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا کسی جماعت کی نام نہاد مقبولیت یا دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ قانونی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے واضح اور دو ٹوک فیصلہ دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ دیا جانے والا فیصلہ آئین سے تجاوز ہے اور ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ ایک جماعت کی سہولت کاری کے سوائے کچھ بھی نہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آخری بات یہ کہ پارٹی کے اندر تقسیم، دھڑا بندی اور ٹکراؤ کی سیاست کی وجہ سے اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ پارٹی میں اس کے اندر ایک فارورڈ بلاک منظر عام پر جلد آ جائے، جس سے منصور علی شاہ کا فیصلہ لکھنا اور سنانا واضح اشارہ ہے کہ چیف جسٹس بننے کی لائن میں لگے ججز ایک ہو چکے ہیں کہ کہیں حکومت کو آئینی ترمیم کی اکثریت نہ مل جائے اور قاضی فائزہ کو توسیع نہ مل جائے، یا انصاف کی بنیاد اب یہ رہ جائے گی کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے سے چیف جسٹس بننا شاید ممکن نہ ہو۔ اس لیے ایسا فیصلہ دیا جائے کہ کوئی خطرہ ہی نہ رہے، چاہے وہ انصاف کی کسوٹی پر پورا اترے یا نہ اترے۔ سپریم کورٹ میں تقسیم کی یہ صورتحال انتہائی تشویشناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔